بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے گناہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، تیرے گناہ اگر ریت کے ذروں کے برابر ہیں، تیرے گناہ اگر درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، اور پھر تو سچے دل سے میرے در پر آ کر توبہ استغفار کر لے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا لے، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہر وقت کرتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب یہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے، یہ بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے، اس بندے کو اپنے گناہوں پر شرمندگی کا احساس ہو جائے اور یہ میرے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دے۔ دوستو، جب بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو اس کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جبکہ تمام ندی نالوں، تمام دریاؤں، تمام سمندروں کا پانی اکٹھا کر لیا جائے اور یہ پانی جہنم کی آگ پر پھینکا جائے تو وہ آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے جس کی برکت سے ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا، دوسرا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا، آپ اللہ رب العزت کے دوست بن جائیں گے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ دوستو، یاد رکھنا کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے رب کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ راضی ہو گیا تو سمجھ لو ہماری دنیا بھی سنور گئی، ہماری آخرت بھی سنور گئی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج الحمدللہ 22 رمضان المبارک ہے۔ تو آج آپ نے یہ مبارک عمل پڑھنا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے، ایک فائدہ نہیں ہوگا بلکہ بے شمار اتنے فائدے ہوں گے کہ آپ لوگ ان فوائد کی گنتی بھی نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مقصد میں 100% کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرے گا۔ دوستو، یہ عمل استغفار کا عمل ہے۔ بندہ جب زمین میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرا یہ بندہ میری طرف لوٹ آیا، میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ دوستو، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے۔ تو اب اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اب پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، آج 22 رمضان المبارک ہے اور آج کی جو رات ہے، یہ رات بھی بڑی مبارک رات ہے، کیونکہ یہ رات طاق رات ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس کا اجر اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے زیادہ رکھا ہے۔ تو 22 رمضان کا پورا دن آپ کے پاس ہے، اور 22 رمضان المبارک گزرنے کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے۔ دن میں یہ عمل پڑھنا چاہو تو دن میں یہ عمل پڑھ سکتے ہیں، رات کو یہ عمل کرنا چاہو تو رات کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، اس سے زائد مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔
اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بس ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی کہ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ 100 مرتبہ سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 تسبیحات پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم از کم آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان کلمات کو دل سے پڑھنا ہے۔ ایسا نہ ہو زبان پہ تو ورد جاری ہے استغفار کا، لیکن دل اور دماغ میں کچھ اور ہی باتیں چل رہی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا دل، دماغ اور توجہ اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے کہ میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو بھی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ میری حاجات کو بھی پورا کرے گا، اللہ رب العزت میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے ہر میرے جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا اور اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہوگی۔ اس طرح آپ نے اپنے ذہن میں ان تمام باتوں کو رکھ کر، ان تمام خواہشات کو رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اس وظیفے کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ چاہیں تو رمضان المبارک کے باقی دنوں میں بھی اس مبارک عمل کو، اس مبارک وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ عمل زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو فائدہ ہی فائدہ دے گا۔ تو دوستو، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا، اس موقع سے آپ نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے تاکہ تمام گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما کر اپنا دوست بنا لے، ہم سے راضی ہو جائے۔ جب ہم اللہ رب العزت کے دوست بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی، تو پھر یقین جانیں کہ زندگی بڑی خوبصورت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔